اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے سلسلے میں بنے ہیں. ہمارا ایپیسوڈ کلاس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے کافی اسلام کی نالج آپ حاصل کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے، اور ہمارے جو سلسلے میں بچے آتے ہیں ہم ان کا بھی ویلکم کرتے ہیں اور ان سے حال پوچھتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو آئیے ہم بلا تاخیر بڑھتے ہیں. کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ تیرے جسم منور کتابش اللہ تیرے جسم منور کتابش جان جام جان تجلا کہوں تجھے ہے جان جام جان تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے تیری تو وصف عیب تناگی سے غیبری تیری تو وصف عیب تناگی سے غیبری ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے
خلیل کا گل زیبا کہو تجھے. سبحان اللہ. تو آئیے ہم بلا تاخیر اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں سیکھتے ہیں. تو ہم اس کے اندر اپنی یہ جو کتاب ہمارے نصاب میں شامل ہے اسلام کی بنیادی باتیں وہ پڑھ رہے تھے. اس کا آپ پیج نمبر 25 نکال لیجئے، صفحہ نمبر 25 نکالیں. ہم نے جو لاسٹ ٹائم اپنی کلاس میں جو سیکھا تھا وہ ارکان اسلام تھے. اب ہم آگے سیکھیں گے فرشتوں کے بارے میں. آپ ذرا پڑھیں کیا ہے یہ سوال سے. سوال: فرشتے کون ہیں؟ جواب: فرشتے اللہ عز و جل کے نوری مخلوق ہیں. سوال: فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جواب: فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ عز و جل حکم دیتا ہے. سوال: فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جواب: فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. سبحان اللہ. اب کون پڑھیں گے مزید؟ جی آپ پڑھیں. سوال: فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: فرشتوں کی تعداد اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. سوال: فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ جواب: فرشتوں کی کوئی غذا نہیں، وہ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے بھی اچھا پڑھا. تو اس سبق میں پیارے بچوں ہمیں بتایا گیا کہ فرشتے کون ہیں، کیونکہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے فرشتوں کا بھی جو ہے وہ ہمیں تذکرہ اور ان کا علم حاصل کرنا رہتا ہے. اور اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ہے فرشتوں کا علم رکھنا، ان کے بارے میں اپنے عقائد اور اپنے بلیوز کو صحیح کرنا، درست رکھنا. جیسا کہ قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا ملائکہ کا لفظ بہت آتا ہے. ملائکہ کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آتے ہیں نا. تو ملائکہ کا مطلب ہوتا ہے فرشتے. تو قرآن پاک میں بھی بارہا ان کا ذکر آیا ہے. تو اب یہ فرشتے ہیں کون؟ جیسے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جنات کو آگ سے بنایا گیا، یوں ہی فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا. تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ نوری مخلوق ہیں، ان کو نور سے بنایا گیا ہے، اور وہ صرف وہی کرتے ہیں جن کا حکم انہیں اللہ پاک دیتا ہے، اور معاذ اللہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. یعنی ان سے کبھی بھی کوئی گناہ، کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی، وہ کر نہیں سکتے. ہمارے معاشرے میں فرشتوں کو بھی جو ہے وہ علیاذ باللہ غلط غلط چیزیں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. جیسے کہ ہاروت ماروت، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معاذ اللہ یہ فرشتے تھے اور دنیا میں آئے تو انہوں نے غلط کام کیا، علیاذ باللہ پھر ان کو جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خرافات ہیں. ایسی کوئی مطلب غلط بات فرشتوں کی طرف ہمیں منسوب نہیں کرنی چاہیے. یوں ہی حضرت ملک الموت علیہ السلام، کنہیں کہتے ہیں ملک الموت علیہ السلام؟ جی آپ بتائیے. ملک الموت علیہ السلام انسانوں کی روح نکالتے ہیں. سبحان اللہ. ان کا جواب بالکل درست ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، یہ جو ہے وہ انسانوں کی روح نکالتے ہیں. تو اب کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے دشمنوں کو بھی ملک الموت، اسرائیل ایسا کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو ان کا مذاق ہمیں نہیں اڑانا ہے. مطلب اول تو یہی کہ مذاق مسخری تو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے جو شریعت کے دائرے سے خارج ہو، ناجائز جو مذاق مسخری ہو. اور پھر دوسری بات، جو شریعت کی مین چیزیں ہیں، جو نشانیاں ہیں ان کی، فرشتے، جنت، دوزخ، ان سب کو تو اپنے مذاق میں شامل اگر کوئی کرے تو پھر وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے. لہٰذا فرشتوں کے بارے میں ایسے عقائد نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ فرشتے صرف وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم ملتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہ. اور فرشتوں کے جو سردار ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور یوں ہی ان کی تعداد بے شمار ہے، جو مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اور فرشتوں کی جو غذا ہوتی ہے، غذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو وہ کھاتے ہیں، فوڈ. یعنی فرشتے تو نہیں کھاتے خیر، تو چونکہ ان کی کوئی غذا نہیں ہوتی، وہ کچھ کھاتے نہیں ہے. یہ انسانوں میں پایا جاتا ہے کہ کھانا اور پینا، تو اس کو غذا کہتے ہیں، اور فرشتوں کی کوئی غذا نہیں ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں، یہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا. ہم اپنی کلاس میں ہم عربی بھی سیکھتے ہیں، چونکہ یہ ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زبان ہے، اسی لیے اس کو سیکھنا جو ہے وہ ہمارا ایک طرح سے ایک قلبی تعلق بھی ہونا چاہیے کہ یہ اتنی پیاری زبان ہے کہ ہمارے سرکار نے جو ہے وہ اسے اختیار فرمایا ہے.
تو ہمیں یہ آنی چاہیے. تو ہم نے اپنے گزشتہ سلسلوں میں بھی اس کے بارے میں کچھ سیکھا تھا. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سیکھا تھا کہ انا، انتا اور ہوا، یہ یعنی اپنے آپ کو بتانے کے لیے، دوسرے کو بتانے کے لیے. انا کا مطلب ہوتا ہے میں، اور انتا کا مطلب ہوتا ہے تو، مطلب تو ایک بندے کے لیے بولا جاتا ہے یہ. اب تو بول دو یا تم بول دو یا آپ بول دو، تو جو بھی میننگ ہو اس کے، لیکن سامنے والا اگر وہ ایک ہے، واحد ہے، تو اس کو ہم بولیں گے انتا. ٹھیک ہے. اور اگر وہی غائب ہے، مطلب کوئی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو ہم اس کو بولیں گے ہوا، اگر وہ ایک ہے تو آئیے ہم اس کے بارے میں بھی اب کچھ بتاتے ہیں آپ کو. یہاں پر بورڈ پر دیکھیے گا. تو ولدن کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، بیٹا. اسی سے آپ دیکھیے والد بھی بنا ہے. جی. والد مطلب ہوتا ہے لڑکے والا، بیٹے والا. اور والدہ مطلب لڑکے والی. اسی لیے ماں کو والدہ کہتے ہیں اور باپ کو والد کہتے ہیں. اور کبیرن کا معنی ہوتا ہے بڑا. جی. جیسے کبیر، صغیر، گناہ کبیرہ، صغیرہ، اسی سے بنا ہے تو بڑا. اور یوں ہی صغیرن آپ لے لیں. صغیرن کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. یہ دیکھیں چھوٹا، صغیرن کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. تو ولدن لڑکا، کبیرن بڑا، اور صغیرن یعنی چھوٹا. تو جو میں نے پہلے بتایا تھا انا یعنی میں. اب اگر کوئی کہتا ہے انا ولدن تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں لڑکا ہوں. کوئی بولے انتا ولدن، تو لڑکا ہے. تو لڑکا ہے. ہوا ولدن، وہ لڑکا ہے. وہ لڑکا ہے. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ لیں انا کبیرن، میں میں بڑا ہوں. اور انتا کبیرن، تو بڑا ہے. تو بڑا ہے. اور ہوا کبیرن، وہ بڑا ہے. جی. جو صغیرن ہے اس کے اندر آپ کریں کہ اس میں ضمیر لگا دیں. انا صغیرن، میں چھوٹا ہوں. انت صغیرن، تو چھوٹا ہے. ہوا صغیرن، وہ چھوٹا ہے. تو ایسے کسی کو بولنا ہے کہ انتا صغیرن، تو چھوٹا ہے، اور انا کبیرن، میں بڑا ہوں، نہیں بولنا چاہیے نا. تکبر میں بھی آپ دیکھیں کاف بارہ آتا ہی ہے. خیر اگر آپ عربی پڑھیں گے تو اس سے آپ کی اردو بھی کافی بہتر ہوگی. جیسے کبیرن میں ہے تو اسی سے ہے اکبر، اسی سے ہے تکبر، یوں سمجھ لیں اس کا جو مادہ ہے. تو سب کے اندر بڑا بڑا والا میننگ آتا ہے. اکبر یعنی سب سے بڑا، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب کا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے مقدس ہستی. اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے پیارے پیارے انبیاء علیہم السلام جو اللہ تعالیٰ نے امت کی طرف، مخلوق کی طرف بھیجا ہے، ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں. تو آج جن کا ذکر ہونے والا ہے، دیکھتے ہیں کہ ان تک کون پہنچتا ہے. میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، آپ کو پہنچنا رہے گا. کافی مشہور ہیں. کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف میں سب سے زیادہ جو نام آیا ہے وہ ان کا ہی آیا ہے. وہ یہی نبی ہیں، وہ سب سے زیادہ انہی کا آیا ہے. کون کون پہنچ گئے؟ کوئی پہنچے اتنے میں؟ آپ کچھ بول رہے تھے. نبی ہے. ہاں نبی. آپ بتائیں، آپ کچھ بول رہے ہیں، جو ذہن میں آ رہا ہے بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اتنے سے ہی پہنچ گئے ہو. بہت خوب. جی بالکل، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ ان کا نام آیا ہے، بطور نام ان کا ذکر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے کلیم ہیں. کلیم یعنی اللہ سے بات کرنے والے. ان کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ پر جا کر اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے. کافی جلیل القدر نبی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ان کے بعد مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حلیہ شریف تھا، آپ کیسے دکھتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کا جسم دبلا پتلا اور رنگ گندمی تھا. یعنی آپ جو ہے وہ دبلے پتلے تھے اور آپ کا رنگ گندمی تھا. گندمی مطلب ہوتا ہے مٹیالہ ٹائپ، یعنی جو گیہوں کا جیسا رنگ ہوتا ہے نا. گندم کس کو کہتے ہیں؟ گیہوں. گیہوں کو. تو ویسا آپ کا رنگ تھا. یہ بات یاد رکھیں
کہ حسن رنگ سے نہیں ہوتا ہے. جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں سب کے سب بے انتہا حسین تھے, بہت خوبصورت تھے. ایسا حسن اللہ کریم نے ان کے علاوہ جو دیگر مخلوق ہے ان کو کبھی بھی عطا نہیں کیا. وہ اتنے زیادہ حسین ہوا کرتے تھے انبیاء علیہم السلام تاکہ لوگ ان کے پاس آئے اور ان کی طرف مائل ہو. بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی. ایسا حدیث پاک میں مفہوم ملتا ہے کہ ایک خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ بال وغیرہ سب جیسے کہ بڑے بڑے بال کچھ لوگ رکھ لیتے ہیں تو اس میں کبھی کنگھی نہیں کرتے اور تیل بھی نہیں لگاتے. کپڑا ہے تو اس کو بھی گندا رہنے دیتے ہیں. وہ تو پاکیزہ ہستیاں ہیں. اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے تھے اور اپنا بدن چھپانے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے. بہت زیادہ شرم اور حیا والے تھے اور اپنا بدن جو ہے وہ چھپانے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے. خصوصی طور پر اپنا بدن چھپاتے تھے. اب ان کے بارے میں جب ذکر ہوتا ہے ان کا تو ان کا ایک دشمن بھی تھا نا, اس کا بھی تو ذکر آ ہی جاتا ہے. اب بتائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے برائی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کا کیا نام تھا جو ان کے مقابل میں آیا تھا؟ فرعون تھا ان کے وقت کا دشمن. اب فرعون جو ہے نا یہ اصل میں اس کا نام نہیں ہے, یہ اس کا لقب ہے. جیسے کہ فارس کا جو بادشاہ تھا اس کو اس وقت کسریٰ کہا جاتا تھا, روم کا جو بادشاہ تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا. تو جو مصر کا بادشاہ تھا نا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. تو جو اس ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے جو دور کا فرعون تھا اس کا اصل نام تھا ولید بن مصعب. کیا نام تھا؟ ولید بن ولید بن مصعب. اب جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی, ولادت سے پہلے مصر کی سرزمین میں فرعون جو تھا وہ بہت غالب آ چکا تھا اور اتنا بڑا ظالم اور متکبر آدمی تھا حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا. ظلم کرتے کرتے اس نے اپنے آپ ہی پر ظلم کر دیا, خود اپنے اوپر ہی ظلم کر دیا اور وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. خدائی کا دعویٰ مطلب معاذ اللہ وہ اپنے آپ کو خدا بتانے لگا. مزید یہ کہ فرعون نے مصر کے جو رہنے والے تھے ان کو بھی مختلف گروہ بنا کر ان کے درمیان فساد بھی اور دشمنی بھی ڈال دی تھی. وہ ایک بادشاہ تھا تو اپنی قوم میں بھی اپنے لوگوں میں بھی اس نے دشمنی برپا کر دی تھی. اور جو بنی اسرائیل تھے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد میں سے تھے ان کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کو اپنا معاذ اللہ خادم بنا کر رکھتا تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سلسلے میں سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں, اگلا سیگمنٹ ہے پیاری سنت. اس کے اندر ہم اپنے آقا و مولا پیارے آقا جان عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کو سیکھتے ہیں اور یقیناً ان کی اداؤں پر چلنا, ان کے نقش قدم پر چلنا, یہ تو خود قرآن ہمیں اس کا درس دیتا ہے نا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر آپ ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں کی دونوں کامیاب ہوتی ہے. آج ہم سنیں گے گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب. عموماً ہمیں ہر روز اپنے یا کسی عزیز یا کسی دوست کے یہاں گھر میں جو ہے وہ جانا پڑتا ہے, جانے کی نوبت تو آتی ہی ہے, لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اور وہاں سے نکلتے وقت سنت طریقہ کیا ہے. اور کسی کے اگر گھر میں جائیں تو دروازے کے سامنے کھڑے ہوں یا بازو میں کھڑے ہوں, ہٹ کر کھڑے ہوں, یا پھر کس طرح ان سے اجازت طلب کریں, اور اگر وہاں سے اجازت نہ ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج ہم سنتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے, اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی سلام کریں. آپ اگر گھر میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, پھر بھی آپ سلام کریں, کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو اور جاؤ تو سلام کرو. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ کا نام لیے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے. لہٰذا جب گھر میں داخل ہو تو سلام کریں اور اللہ کا نام بھی لے لیں, بسم اللہ پڑھ لیں, کچھ اللہ کا ذکر کر لیں تاکہ شیطان جو ہے وہ آپ کے ساتھ گھر میں نہ جائیں. پھر شیطان گھر میں جائے گا تو پھر وہی ہوگا, جھگڑے فساد ہوں گے, طرح طرح کے جھگڑے گھر میں ہوتے رہیں گے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ جب کوئی خوش نصیب اپنے گھر سے باہر جاتے وقت باہر جانے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ گھر لوٹنے تک ہر بلا اور آفت سے محفوظ رہتا ہے. اب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں, اس کی دعا آپ کو یاد ہے کسی کو؟ جی حماد بھائی آپ بتائیے.
بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہی دعا ہے جب گھر سے نکلیں تو اس کی ایک فضیلت ہم نے بھی کیا سنی کہ وہ آفت اور بلا سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ پڑھ لیں. اور اس کا ترجمہ بھی کافی پیارا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع. توکلت علی اللہ, میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, جو بھی نیکی کرنے کی طاقت ہے, قوت ہے, گناہوں سے بچنے کی جو طاقت و قوت ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے. یوں ہی جب کسی کے گھر جانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کیجیے. ڈائریکٹ ایسا نہیں کہ پردہ ہٹا ہے, چلو دروازہ کھلا ہے تو پردہ ہٹا کر آپ اندر چلے جائیں, بلکہ آپ پہلے اس کی اجازت طلب کریں. جب اندر جائیں تو پہلے سلام کریں اور پھر بعد میں بات چیت کریں. شروع میں ہی کیا حال ہے بھائی, کیسے ہیں, کیا چل رہا ہے آج کل, ایسا نہیں. پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. پہلے سلام بعد میں کلام. ایسا کچھ بولتے ہیں نا, السلام قبل الکلام, کہ سلام جو ہے وہ کلام سے بھی پہلے ہوتا ہے. یعنی بات کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا. اور جو سلام کیے بغیر گھر میں داخلے کی اجازت مانگے, تو اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. جو سلام کیے بغیر گھر میں داخلے کی اجازت مانگے تو اسے داخلے کی اجازت نہ دی جائے. سلام کیے بغیر ہی وہ چاہتا ہے کہ اس کو گھر میں آنے کی اجازت مل جائے, تو پھر ایسے شخص کو گھر میں داخلے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. جب کسی کے گھر جانا ہو اجازت مانگنا سنت ہے کہ آپ کے یہاں ہم آ رہے ہیں, پہلے سے آپ اجازت مانگ لیں, یا پھر کیا میں اندر آ سکتا ہوں. بہتر یہ ہے کہ اس طرح اجازت مانگے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا میں اندر آ سکتا ہوں, یہ اجازت ہوئی. لیکن ڈائریکٹ ہی نہیں کہ میں اندر آ سکتا ہوں کیا, بعد میں آپ سلام کر رہے ہیں ملنے پر. پہلے آپ سلام کر لیں اور بعد میں آپ ان سے اجازت چاہیں. اگر کوئی شخص آپ کو بلانے کے لیے بھیجے اور بھیجا ہوا شخص آپ کو ساتھ لے کر جائے تو اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, ساتھ والا شخص ہی خود اجازت ہے. خیر, اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کھنکارنا چاہیے, جیسا کہ مولا کائنات حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک مرتبہ رات کے وقت اور ایک مرتبہ دن کے وقت حاضر ہوتا تھا. جب میں رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھنکارتے تھے, یعنی جیسے تو آپ کسی کو اپنی موجودگی کا اظہار آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ہاں میں موجود ہوں. ہر بار اس کو بلانا, باتیں کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا. اگر دروازے پر پردہ نہ ہو تو ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جائیں, گھر میں آپ کو جھانکنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی نوک کرتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے کون ہے, مطلب کون ہے دروازے پر, تو ہم بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں, میں ہوں. ارے میں ہوں, تو ایسا لفظ نہیں بولنا ہے کہ میں ہوں, بلکہ اپنا نام لینا ہے. جیسے کہ ایک حدیث پاک میں کہ یہ مطلب میں کہنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا تھا کہ میں بھی ہوں. جیسے سامنے والا بندہ بول رہا ہے میں ہوں, تو اندر والا بندہ یہ بھی تو بول سکتا ہے کہ میں بھی ہوں نا, تو اس میں تمہارا کیا خاص ہوا, میں بھی ہوں, وہ دوسرا بندہ بھی میں ہی ہے اپنے حساب سے. تو اپنا وہاں پر نام لیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ناظرین, ہمارا یہ ایپیسوڈ, یہ ہمارا سلسلہ مکمل ہوا. انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں ہم اور نئی معلومات کے ساتھ, اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. امید ہے کہ آپ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں اور اس پر آپ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یوں ہی ہمارے FGN چینل کے دیگر سلسلے بھی دیکھتے رہیں اور اپنے بچوں کو بھی لازمی طور پر ہمارے ایپیسوڈز دیکھنے کی ترغیب دلائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما